نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک دم، تعویذات اور کسی کے دل میں محبت ڈالنے والی چیز شرک ہے۔ یعنی کہ ایسا جادو جس کے ذریعے کسی کے دل پہ قبضہ کر لیا جائے، شرک ہے۔ بہت سارے لوگ کالے جادو کے ذریعے کسی کے دل میں عارضی محبت، کسی کے دل میں جھوٹی محبت پیدا کرتے ہیں، اور ایسا جادو زیادہ تر شوہر اور بیوی کے درمیان ہی کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض منچلے شخص ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی کو پسند کرتے ہیں تو جادوگر کے پاس آ کے اس شخص کے دل میں اپنی جھوٹی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ جادو کے ذریعے اگر آپ کا دل قابو کیا گیا ہے تو اس کی کچھ علامات ہیں، جس میں حد سے زیادہ کسی سے محبت ہو جانا، اچانک سے کسی کے لیے کثرت جمع کی خواہش ہونا، اچانک سے کسی کے بغیر بے صبری کا مظاہرہ کرنا، اچانک سے کسی کو دیکھے بغیر نہ رہ سکنا، کسی کی انتی فرمانبرداری میں اچانک سے لگ جانا۔ تو عزیز دوستو، اگر آپ میں یہ علامات موجود ہیں یا آپ کے آگے پیچھے قریب کسی کے اندر یہ علامات موجود ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے دل کے اوپر جادو کیا جا چکا ہے۔ جب کوئی شخص جادوگر کے پاس آتا ہے اور اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ فلاں شخص کے دل میں میری محبت ڈال دو، تو جادوگر ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے اس شخص کے بال یا اس شخص کے کپڑے کا کوئی حصہ منگوا لیتا ہے۔ اگر جادو کروانے والا شخص یہ چیزیں نہیں دے سکتا تو جادوگر اس کی تصویر پہ بھی جادو کر دیتا ہے، اور اگر وہ تصویر بھی نہیں دے سکتا تو جادوگر جنات کے ذریعے اس کے کپڑوں کا ٹکڑے منگوا لیتا ہے جس پہ اس کا پسینہ لگا ہو۔ جادوگر اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے شرکیہ منتر پڑھتے ہوئے کمرے کے بیچوں بیچ آگ جلا لیتا ہے اور اس کے اوپر ایک خوشبودار دھونی رکھ دیتا ہے، اور جنات کو یہ احکامات دے دیتا ہے کہ فلاں شخص کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو جنات موقع پاتے ہی جب اس انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے دل پہ اپنا قبضہ جما لیتا ہے، اور اس کے دل کو اپنے قبضے میں لے کے اس کے دل میں اس شخص کے لیے جھوٹی محبت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اس طرح کے جادو کا علاج کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم نے ایسے مریضوں کی موت ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہے۔ اس طرح کے جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو آپ نے یہ مذکورہ آیات کا دم اپنے پہ کرنا ہے۔ اگر آپ یہ دم خود نہیں کر سکتے تو کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں۔ آیت الکرسی یعنی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ایک مرتبہ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 117 تا 122، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 تا 82، اور سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان تمام صورتوں کا دم آپ نے اس انسان پہ کر لینا ہے۔ جیسے ہی ان کلمات کا دم اس انسان پہ ہوگا تو اس کے ہاتھ پاؤں سون ہونا شروع ہو جائیں گے، یا بعض اوقات اس کو سر درد یا سینے میں بہت زیادہ گھٹن شروع ہو جائے گی۔ بعض دفعہ اس انسان کو قحط تک بھی آ جاتی ہے، یا بعض دفعہ اس کے معدے میں بہت زیادہ درد شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ جن بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہو چکا ہے۔ یہی دم آپ ایک پانی کے گلاس میں پڑھ کے اس کو پانی پلانا شروع کر دیں، انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو کالی یا سرخ رنگ کی الٹی لگ جائے گی، اور اسی کے ساتھ اس کا جن بھی مکمل طور پہ باہر آئے گا، اور اس کا جادو بھی اسی طرح سے مکمل ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیں، دل پہ قبضے والا جادو ایک دفعہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا جادو جو آپ پہ کرواتا ہے وہ آپ کے آگے پیچھے یا آپ کا عزیز ہی ہوتا ہے، یا بعض دفعہ ایسا جادو شوہر بیوی پہ بھی کرواتے ہیں، یا بعض دفعہ بیویاں بھی اپنے خاوند کے اوپر یہ جادو کرواتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، ایسے جادو کا علاج جب بھی آپ کریں اس کا ذکر کسی بھی انسان سے مت کریں، کیونکہ جس انسان نے آپ پہ جادو کیا ہے وہ اگلی دفعہ اس سے بھی خطرناک جادو آپ پہ کروا سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق کی اور سچ کی بات کرنے، حق کی اور سچ کی بات سننے، حق کی اور سچ کی بات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب